بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین گرامی، پروگرام اسلام میں اولاد کی تربیت لے کر سیف الرحمن آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین گرامی، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ مومن کو ہمیشہ نیک اولاد کی تمنا کرنی چاہیے۔ معزز ناظرین گرامی، انبیاء علیہم الصلوات والسلام کے سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم اور حضرت زکریا علیہ السلام، ان دونوں حضرات کا ذکر قرآن کریم میں اولاد کے حوالے سے تفصیلاً ملتا ہے، اور ان دونوں حضرات نے اللہ رب العزت سے نیک اولاد کی تمنا کی ہے اور اس کے دعائیں کی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ملتی ہے، رب ہب لی من الصالحین، کہ اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ نمرود، جو کہ ایک مشرک اور کافر تھا، ان کے ساتھ عقیدے میں جب مقابلہ ہوا اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو فتح ملی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے جب ہجرت کر کے جانے لگے حضرت سارہ کو لے کر، پھر راستے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ بھی عطا کیا، اور جا کے جس وقت فلسطین میں بسے تو اس موقع پر آپ نے اللہ رب العزت سے یہ دعائیں کی، رب ہب لی من الصالحین، کہ میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا کر دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ الفاظ مبارک جو قرآن کریم میں منقول ہیں، نقل کیے گئے ہیں، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی تمنا والدین کو ہوتی ہے شادی کے بعد، اور ایک ماں کی تمنا شادی کے بعد جو سب سے بڑی ہوتی ہے وہ اولاد کی ہوتی ہے، اور ایک باپ کی جو تمنا ہوتی ہے وہ بھی اولاد کی ہوتی ہے، کیونکہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت ہوتی ہے کہ جس سے انسان کو دنیا کے اندر وارث مل جاتا ہے، مونس مل جاتا ہے۔ تو اولاد کی تمنا ہر ایک کو ہوتی ہے، لیکن ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ اولاد تو ہم مانگتے ہیں لیکن صالح نہیں مانگتے، اور جب صالح اولاد نہیں مانگتے ہیں تو اولاد ہونے کے بعد جب اولاد نافرمان پیدا ہوتی ہے تو ہماری وہ ساری کی ساری خوشیاں دری کی دری رہ جاتی ہیں۔ تو اس لیے سنت عمل یہ ہے کہ شادی کے بعد انسان اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد مانگے۔ حضرت زکریا نے بھی دعا اللہ سے کی، رب انی وہن العظم واشتعل الرأس شیبا ولن اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیا۔ دیکھیں یہاں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یحییٰ کو مانگ رہے ہیں، اور اس کی بنیادی دو باتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ ایسا بیٹا مجھے عطا کر دے میرے مالک کہ جو میرا وارث بنے۔ اور انبیاء کے بارے میں وراثت کیا ہے؟ العلم ورثۃ الانبیاء، کہ علم، اللہ کا دین، یہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ صرف میرا نہیں، پورے بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوات والسلام گزرے ہیں ان کا علمی وارث ہو،
وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور فرمایا میرے مالک میرے اس بچے کو پسندیدہ بنا، کہ آپ کے نظر میں پسندیدہ ہو، محبوب ہو۔ اور بچہ محبوب کب بنتا ہے والدین کا اور اللہ کا؟ جب بچہ نیک ہو، نافرمان نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت کے ان دو برگزیدہ ہستیوں نے اللہ سے اولاد مانگا، لیکن کیسے مانگا؟ حضرت ابراہیم نے کہا رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ نیک اولاد عطا کر دے۔ اور حضرت زکریا کیسے مانگ رہے ہیں؟ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، کہ ایسا بچہ ہو کہ جو روحانی وارث ہو ہمارا۔ معزز ناظرین، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اور اسی طرح تاریخ کے اندر جتنا بھی برگزیدہ ہستیاں گزری ہیں، انہوں نے نیک اولاد طلب کیوں کیا؟ نیک اولاد کیوں طلب کرتے ہیں؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ نیک اولاد اس لیے طلب کی جاتی ہے کہ وہ اولاد اطاعت میں، دعوت میں والدین کی کیا ہوتے ہیں؟ دست بازو ہوتے ہیں، کہ جو ان کی دعوت کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان کی جو علمی اور روحانی ورثہ ہوتا ہے اس کو آگے بڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ اور یہی اولاد سفر کے اندر مونس بنتے ہیں، غمخوار بنتے ہیں، اور والدین جب بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کی کیا ہے؟ محتاج ہوتے ہیں، والدین ان کی خدمت کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو نیک اولاد جو ہے یہ والدین کا ذخیرہ آخرت بھی ہوتی ہے اور دنیا کے اندر بھی ان کے راحت کا باعث ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں نا کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو والدین کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہوتا ہے، کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور فطرت پر ہوتا ہے۔ اور اولاد جب بڑی ہوتی ہے میرے معزز ناظرین گرامی، تو یہ والدین کی آنکھوں کے ٹھنڈک کب بنتے ہیں؟ جب وہ نیک ہو، فرمان بردار ہو۔ اور اولاد نیک اور فرمان بردار کیسے بنتی ہے؟ تربیت سے، اخلاقی تربیت سے اور اخلاقی اقدار سے اور والدین کی نیک دعاؤں سے اولاد بنتی ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اولاد کی تمنا کرنے چاہیے تو نیک اولاد کی تمنا کرنی چاہیے، اور اس دعا کو اپنا معمول بنانے چاہیے۔ جو بھی حضرات جن کو اللہ نے اولاد دی ہے وہ بھی اس دعا کو اپنا معمول بنائیں، اور جن کو اللہ اولاد نہیں ہوئی وہ بھی اس دعا کو اپنا معمول بنائیں کہ رب ہب لنا من الصالحین، کہ اللہ تو ہمیں اولاد دے لیکن نیک، نافرمان، اطاعت گزار، کہ جو ہمارے وارث بنے اور امت کے لیے مقتدا بنے، رہنما بنے، امت کے غمخوار بنے، خیر خواہ بنے۔ تو ایک چیز یہ سمجھ میں آگے انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے کہ اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے، نیک اولاد کی تمنا کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہر وقت دعا کرنی چاہیے ہر نماز کے بعد کہ اللہ رب العزت اولاد کو صالح بنائے۔ اور صالح تب بنیں گے جب آپ دعا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی تربیت کریں گے۔ تو اپنے اولاد کے لیے دعا کیجیے گا اور ان کی تربیت پر خصوصی طور پر توجہ دے دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔